خیال میں یہ جو 3 آڈیوز اب تک سامنے آئی ہیں یہ کیا بتا رہی ہیں؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں رہ گیا؟ تو پھر یہ سچویشن کسی بھی کنٹری کے ساتھ جب پیش آئے گی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اب یہ کیا کس نے، ہوا کیسے؟ کے خیال میں یہ آڈیو لیکس سیکیورٹی پر سوال اٹھاتی ہیں یا کسی طرح کا اشارہ یا دھمکی ہے ٹو پریشرائز، یا اس کو ایک نارمل کے طور پہ لیا جائے کہ اس میں کچھ اب نارمل نہیں ہے، اٹس اوکے؟ شہباز شریف کی مبینہ آڈیو لیک، بھارت سے خفیہ تعلقات بے نقاب ہو گئے. شہباز بھارت سے مشینری منگوانا چاہ رہے ہیں، پہلے وہ منگوا چکے ہیں، باقی وہ منگوانا چاہ رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. دیواروں میں بھی کان ہوتے ہیں، لگتا ہے دیواروں کے اندر کان لگے ہوئے ہیں کہیں. جو طلال چودھری کہہ رہے تھے کہ گفتگو ہو رہی ہے 5-7 بندوں کی، چاہے وہ کیبنٹ کے اندر ہو رہی ہے یا ویسے میٹنگ میں کر رہے ہیں، اور وہ اتنی صاف اور شفاف اور اتنی سنی جا رہی ہے، وہ کیسے لیک ہو گئی؟ پہلے ان آڈیو لیکس پر آپ کا کمنٹ چاہتی ہوں میں. اس کی ٹائمنگز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا مقصد، اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے ابھی تک جو آڈیو لیک ہوئی ہے کہ کیا اتنی امپورٹنٹ، اتنی حساس جگہ یعنی پرائم منسٹر ہاؤس ہمارا وہ سیف نہیں ہے. ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر بین الاقوامی لیڈران آتے ہیں، بڑی بڑی اہم میٹنگز ہوتی ہیں، ملکی سلامتی کے حوالے سے، ملکی پالیسی کے حوالے سے مختلف قسم کے امور پر گفتگو ہوتی ہے، کیبنٹ کے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں. کیا وہ اتنی ان سیف جگہ ہے؟ اور اگر یہ ان سیف ہے جو کہ نظر آ رہا ہے تو پھر اس پر بہت سارے سوالات ہیں. وہ کیا ہیں؟ دیواروں میں بھی کان ہوتے ہیں، لگتا ہے دیواروں کے اندر کان لگے ہوئے ہیں کہیں. جو طلال چودھری کہہ رہے تھے کہ گفتگو ہو رہی ہے 5-7 بندوں کی، چاہے وہ کیبنٹ کے اندر ہو رہی ہے یا ویسے میٹنگ میں کر رہے ہیں، اور وہ اتنی صاف اور شفاف اور اتنی سنی جا رہی ہے، وہ کیسے لیک ہو گئی؟ یہ لیک کیسے ہو گئی؟ اب بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کسی ہیکر نے یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہیک کر لیا ہے اور اس نے یہ ڈیٹا ہیک کر کے جو ہے وہ اس پہ ڈال بھی دیا ویب سائٹ پر کہ جی یہ بیڈنگ کے لیے بھی اس نے ڈال دیا کہ جی میرے سے جس نے خریدنا ہے 100 گھنٹے کی یہ ریکارڈنگ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، اور انتہائی اس میں ہولناک تہلکہ خیز گفتگو ہے، جو چاہے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ پیسے دے اور اس سے وہ یہ ساری لیکس لے لے. اب یہ اگر یہ واقعی کسی ہیکر کا کام ہے تو اب اس میں 2 سوالات آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیکر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچا کیسے؟ اگر یہ خود اس نے کارروائی کر کے ہیک کی ہیں چیزیں، گفتگو، ڈیوائسز، جس بھی طریقے سے وہ وہاں پر اس نے اس کو ایکسیس کیا ہے، تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور دوسرا سوالیہ نشان اس پر یہ ہے کہ اگر کسی اور نے بھی یہ ریکارڈنگز کی تھی، یہ بگنگ کی گئی تھی اور اس بگنگ کا جو ڈیٹا تھا وہ ہیکرز کے ہاتھ لگا ہے، تو پھر جس نے کی تھی اس کی کیپیبلٹی پر بھی اور اس کی انٹینشن پر بھی کویسچن مارک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں ہیں؟ وہ کیا کر رہی تھیں جب یہ ہیکرز حملے کر رہے تھے؟ اب اس میں 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو کوئی کیپیبلٹی کا مسئلہ ہے، انکیپیبلٹی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگا اور آپ کے گھر سے سامان چوری ہو گیا. اور دوسرا جو اس میں نظر آتا ہے مسئلہ وہ یہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ کو یہ انکیپیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ ملے ہوئے ہیں، یعنی آپ کی مرضی سے یہ چیز ہوئی ہے. اس 2 کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے. یا تو پھر آپ نااہل ہیں، آپ کے انڈر یہ سب کچھ ہو گیا، اور یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے. تو دونوں صورتوں میں سوالیہ نشان ہے اور دونوں ہی صورتوں میں انتہائی خطرناک بات ہے. یہ اگر یہ انکیپیبلٹی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے. اور اگر یہ ایسا ہے کہ کسی نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ ڈب کیا ہے اس کو، یا اس کو بگ کیا ہے اور اس ریکارڈنگ کو جان بوجھ کے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ بلیک میلنگ کے لیے یوز کیا جا سکے، تو یہ اور بھی انتہائی تشویشناک اور خطرناک اور شرمناک بھی ہے. تو ہر 2 صورتوں سے یہ جو چیز ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور جو متعلقہ ذمہ داران ہیں ان کو اس کے اوپر آ کر اپنا ایک واضح موقف لازمی دینا چاہیے. پہلی تو ہو گئی بات یہ. اب اس کے حوالے سے کہ یہ واقعی کیا اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر مختلف جو لوگوں کی رائے ہے وہ میں دیکھ رہی تھی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ واقعی ہیکرز نے ہیک کر لیا اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہیکرز ہیک نہیں کر سکتے. شہزاد اکبر صاحب کا میں ضرور اس میں ٹویٹ شامل کروں گی جنہوں نے یہ باقاعدہ کہا ہے کہ جو پاکستان میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سسٹم ہے اس کے تحت ڈیجیٹل اس میں کوئی بھی اس طرح کے ڈیوائسز کا نہیں ہو سکتا، ریچ اس کی نہیں ہو سکتی کہ جس کو ہیک کیا جا سکے. تو یہ ان کے لیے تو بات ماننے میں نہیں آ رہی ہے کہ اس کو ہیک کیا گیا. تو پھر دوسرا آپشن کون سا ہے وہ آپ کے خیال میں یہ آڈیو لیکس سیکیورٹی پر سوال اٹھاتی ہیں یا کسی طرح کا اشارہ یا دھمکی ہے ٹو پریشرائز، یا اس کو ایک نارمل کے طور پہ لیا جائے کہ اس میں کچھ اب نارمل نہیں ہے، اٹس اوکے؟ اس پہ آ جائیے کہ جو نکلا اس میں سے وہ کیا کچھ نکلا اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے. اس میں 2-3 آڈیوز آ چکی ہیں. ایک آڈیو میں بات ہو رہی ہے مبینہ طور پر جو شہباز شریف صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری بات کر رہے ہیں
اور یہ بھی فیصل وابڈہ صاحب کا کلیم ہے کہ یہ ان کے پرنسپل سیکرٹری کی آواز ہے، اور وہ اس میں یہ بتا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ مریم نواز صاحبہ کے داماد کے لیے جو ایک پلانٹ ہے اس کی آدھی مشینری آ چکی ہے، اور آدھی مشینری کو لانے کا مریم نواز صاحبہ نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ جی وہ منگوائی جائے ان کے داماد کے لیے. تو اس پر وہ شہباز شریف صاحب کو بتا رہے ہیں کہ سر اس وقت وہ منگوانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، پرابلم ہو جائے گی، تو کیونکہ ظاہر اس وقت پاکستان کی ویسے بھی بھارت سے ٹریڈ بند ہے. تو اس پر شہباز ابھی تک کی یہ آڈیو سامنے آئی ہیں، مزید بھی شاید آ سکتی ہیں، اور ہیکرز کا یہ کہنا ہے کہ ہم مزید بھی ہیک کر سکتے ہیں. اس کے اوپر حکومت کی ان سے نیگوسیشنز کی اطلاعات ہیں کہ جو کوئی نیگوسیشنز شروع ہو گئی ہیں جی آپ پیسے کتنے لیں گے، تو یہ نہ کریں. لیکن بہرحال اب اس کے اوپر جو ہے ان ساری باتوں سے کیا نتیجے نکلتے ہیں. نمبر 1 پہلی بات تو یہ یہاں ہوتی ہے کہ جو ہمارے یہ ادارے ہیں یہ محفوظ نہیں ہیں، جو ہمارے بڑے سرکاری دفاتر ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. نمبر 2 کہ مریم صاحبہ کتنی منافقت کر سکتی ہیں، یہ بھی عیاں ہو رہا ہے کہ ایک طرف وہ آ کے پبلک میں ٹسلے بہاتی ہیں اور دوسری جانب وہ اندر سے اس قسم کی ہوشیاریاں بھی کرتی ہیں. نمبر 3 یہ کہ جو یہ پاور پلانٹ منگوانے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو یہ الزام لگتا ہے شریف فیملی پر کہ یہ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اپنے ایسٹس بناتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہیں، تو یہ ان چیزوں کو ایک تصدیق اس کی ہو رہی ہے کہ جی واقعی ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ آئے ہوئے ہیں تو اپنے بزنس بڑھانے کے اوپر تو توجہ ہے عوام چاہے بھاڑ میں. اور جو ایک اور سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ یہ بڑی بات کی جاتی ہے کہ شاید مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب جو ہے مختلف پیجز پہ ہیں، لیکن جس طرح کی چیزوں پر وہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لے رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر وہی بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کا کھیل کھیل رہے ہیں اور مل کر ہی چل رہے ہیں، اندر اندر ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور باہر آ کر کہیں کہیں ایک دوسرے کی پالیسی پر عوام میں اچھے بننے کے لیے وہ تنقید بھی کر دیتے ہیں. تو یہ والا بھی سین ہے. اور پھر یہ کوئی کمرے میں بیٹھ کر کسی نے اپنے موبائل سے کیا، تو اب ثابت یہ ہو گیا ہے، وہ بات صحیح سچ ثابت ہوئی ہے جو میں نے انالائز کی تھی کہ یہ ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں ہے بلکہ باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کمرے کے اندر کسی طریقے سے یہ ریکارڈ کیا گیا. اب دیکھیں ریکارڈ کرنے کے کیا طریقے ہیں، ویسے تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ہم کسی ایسے ایکسپرٹ پر کو بلائیں سائبر ایکسپرٹ کو تو وہ بتا سکتا ہے ہمیں، لیکن یہ سچویشن کسی بھی کنٹری کے ساتھ جب پیش آئے گی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اب یہ کیا کس نے، ہوا کیسے کہ آپ ایسے ملک کا وزیر اعظم کی ہر چیز باہر نکل رہی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے جو اٹامک پاور ہے، جس کی کنورسیشن اپنے آفس میں سیف نہیں ہے، وہ اٹامک پاور کو کس طرح سیو کر سکتا ہے. اب دیکھیں دوسری بات، کہتے ہیں جی ڈارک ویب کے اوپر اس کے سودے ہو رہے ہیں، وہ $3.5 کروڑ مانگ رہے ہیں. اس کے بعد یہ بھی باتیں میرے کچھ لوگوں نے پھیلا دی ہیں کہ نون لیگ ان کو 5 ارب روپیہ دے کے وہ ویڈیوز خرید رہی ہے، ان سے سودے بازی کر رہی ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا ان کی ویڈیو تو لیک ہو چکی ہیں، ان کو 5 ارب روپے دینے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ سارا ڈرامہ اگر دیکھا جائے تو آپ کی ڈائریکشنز کیا ہے؟ آپ اس میں سے پاکستان کو کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے اس کا آفس بھی سیف نہیں ہے. یہ میسج جا رہا ہے دنیا کو. ان کو میں یہ لونڈے لپاڑوں کو یہ بتانا چاہوں گا، وہ یہ نہیں دنیا دیکھے گی کہ شہباز شریف کا آفس جو ہے وہ ٹیپ ہوا ہے، پرائم منسٹر کا آفس ٹیپ ہوا ہے، اور وہ پرائم منسٹر ہے جو ایٹم بم، پاکستانی ایک ایٹمی پاور ہے اس کا پرائم منسٹر ہے. دنیا اس نظر سے دیکھے گی، اس تناظر سے دیکھے گی، لیکن آپ ان چیزوں سے مبرہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں اور کان بھی بند ہیں. لیکن آپ میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس آپ بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں آپ بالکل، کیونکہ دنیا پہلے آپ کو سنبھالا دیتی رہی ہے. اب دنیا کی اپنی اکانومی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا اصلی چہرہ ساری دنیا دیکھ چکی ہے. یہ 2 وجوہات کی وجہ سے اب دنیا آپ کو ریسکیو نہیں